پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ ہر مسئلے کا حل بزرگوں کی دعاؤں، تویزوں اور عملیات میں ڈھونڈتے تھے۔ ایک گاؤں تھا بھنور پور، جو نام کے اعتبار سے تو پرسکون لگتا تھا مگر اندر سے ایک بھیانک خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہاں ہر رات کوئی نہ کوئی نیا المیہ ہوتا۔ کبھی کسی کی بھینس مر جاتی، کبھی کسی بچے کو دور کھیتوں میں سانپ ڈس لیتا، اور کبھی اچانک کسی عورت پر آصف کا سایہ ہو جاتا۔ لوگوں نے کئی بار دیوی دیوتاؤں کو منانے کی کوشش کی، کبھی مولوی صاحب سے دم کروایا تو کبھی کسی بزرگ کی مزار پر چادریں چڑھائیں، مگر خوف بڑھتا ہی گیا۔ بھنور پور میں اندھیرا جیسے دن میں بھی چھایا رہتا۔ لوگ کھیتوں میں جاتے تو ڈرے ڈرے، بچوں کو تنہا بھیجنا تو خواب ہی بن گیا تھا۔ اس گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے، یہ سب اس کھنڈر کی وجہ سے ہے جو پرانی حویلی کے پیچھے واقع ہے۔ وہاں کبھی ایک عامل رہتا تھا جو مرنے سے پہلے کہتا تھا، جو مجھے جھٹلائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ وقت کے ساتھ وہ باتیں لوک کہانیوں میں بدل گئیں، لیکن ڈر زندہ رہا۔ گاؤں کی واحد مسجد کے امام مولوی برکت اللہ ایک دیانت دار مگر بوڑھے شخص تھے۔ وہ بارہا جمعے کے خطبے میں لوگوں کو سمجھاتے، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو نہ کہ سایوں سے۔ اگر ہمیں خوف ہے تو وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تعویذ گنڈے اصل علاج نہیں، علم اور ہمت ہی اصل طاقت ہے۔ مگر گاؤں والوں پر بات کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ان کے دلوں میں خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ دلیل سننا انہیں گستاخی لگتا۔ ایک دن گاؤں کے سب سے معزز کسان عبد الرزاق کی چھوٹی بیٹی زینب اچانک بولنا بند کر گئی۔ آنکھیں کھلی رہتی، منہ سے جھاگ نکلتا اور کبھی زور زور سے چیخنے لگتی۔ عورتیں کہنے لگیں، اس پر جن آ گیا ہے۔ مردوں نے بھی بس سر ہلایا اور جلدی سے کسی عامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اسی شام گاؤں کے کنارے ایک بابا نمودار ہوا۔ لمبی سفید داڑھی، زرد جوڑا، ماتھے پر تلک اور گلے میں رنگ برنگے تویزوں کی مالا۔ خود کو کہلایا پیر شمس الدین عرف بابا سرکار۔ اس نے عبد الرزاق کے دروازے پر جا کر نعرہ لگایا، میں اس عالم سے آیا ہوں جہاں جنوب ہی سوال کرتے ہیں، زینب کا علاج ہو جائے گا، لیکن خاموشی شرط ہے۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی، جیسے نجات دہندہ آ گیا ہو۔ مولوی برکت اللہ نے سمجھایا، کون ہے یہ شخص؟ کہاں سے آیا؟ علم کی بات کرو، اندھی تقلید نہیں۔ مگر مولوی کی بات دب گئی۔ خوف نے منطق کو ہرا دیا۔ پیر شمس الدین نے رات کے وقت زینب کے ارد گرد چاک بنایا، کچھ الفاظ بربڑائے، دھوئی میں لپٹی ہوئی کوئی چیز جلائی اور تعویذ عبد الرزاق کے گلے میں ڈال دیا۔ صبح زینب قدرے بہتر تھی، جو قدرتی تھا، مگر گاؤں نے سمجھا کہ بابا سرکار کا معجزہ ہے۔ لوگوں نے بابا کے قدم چومے، اس کے لیے ڈیرے بنے، نظر آئیں، بکرے کٹے، اور مولوی برکت اللہ تنہا ہوتے گئے۔ بابا شمس الدین کا ڈیرا اب مسجد سے زیادہ آباد ہونے لگا تھا۔ جہاں کبھی نماز کے لیے 5 وقت اذان کی آواز سنائی دیتی تھی، وہاں اب تعویذ، دھونی، بخور اور کسی خفیہ زبان میں بڑبڑاتی آوازیں غالب آ گئیں۔ عورتیں سر پر چادر لیے، مرد ہاتھ جوڑے اور بچے نظریں جھکائے بابا کے سامنے بیٹھتے۔ ہر کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا اور بابا کے پاس ہر مسئلے کا حل۔ تعویذ کے بدلے نقدی، مرغی، کبھی اناج اور اکثر اندھا یقین۔ بابا کا ایک خادم بھی تھا، لنگڑا غفور، جو اس کا سارا انتظام سنبھالتا۔ وہی حساب رکھتا، کون کتنے دن سے تعویذ نہیں لے رہا، کس نے منت پوری ہونے کے بعد بھی نظر نہیں چڑھائی۔ غفور ہر رات بابا کے پاس بیٹھتا اور فہرست سناتا۔ ایک چھوٹا سا دائرہ بن چکا تھا، ایک نظام جس کا مرکز اندھا عقیدہ تھا۔ ایک دن بابا نے اعلان کیا کہ بھنور پور کی فضا میں بدروحیں گھوم رہی ہیں، اور اگر پوری بستی کو بچانا ہے تو ہر گھر سے ایک فرد کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی ہر فرد کو خصوصی تعویذ بھی لینا ہوگا، جو صرف پاک نفسوں کو دیا جائے گا۔ ظاہر ہے اس تعویذ کی قیمت تھی، اور وہ قیمت صرف روپے سے نہیں بلکہ سوال نہ کرنے سے ادا ہوتی تھی۔
लोगों ने सोचे बगैर बैत की। अब्दुल रज्जाक, जो कभी गांव का सबसे समझदार किसान माना जाता था, अब बाबा के आगे दस्त बस्ता खड़ा रहता। इसकी बेटी ज़ैनब अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। वो गुमसम, जैसे कोई अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी हो। लेकिन बाबा का तावीज़ हर हफ्ते बदला जाता रहा और अब्दुल रज्जाक हर बार नया खर्च उठाता रहा कि कहीं बीमारी वापस ना आ जाए। मौलवी बरकत अल्लाह तन्हा रह गया। मस्जिद खाली हो चुकी थी। वो अक्सर रात को जागता, मेहराब में बैठकर देर तक कुरान पढ़ता और आहें भरता। एक रात उसने अपने बेटे के बारे में सोचा जो शहर गया था। असद वही अगर यहां होता तो शायद कुछ समझा सकता था। असद को इल्म का शौक था। वो शक में सवाल करता, मगर अदब से। मौलवी ने इसकी तरबियत सच के साथ की थी। इल्म हो तो अंधेरे में भी चिराग जलता है, मौलवी हमेशा कहा करता। कई बरस हो चुके थे, मगर असद की कोई खबर नहीं आई थी। फिर एक सुबह, जब गांव अभी धुंध में लिपटा हुआ था, मस्जिद के दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा दिखाई दिया। सादा लिबास, आंखों में सफर की थकन और हाथ में एक थैला। मौलवी बरकत अल्लाह की नजरें इस पर पड़ीं और पिल भर में आंखें भर आए। असद जी, अबुआ। वो आगे बढ़ा और बाप के कदमों में झुक गया। मौलवी ने कांपते हाथों से इसका माथा छुआ। वही नर्म जल्द, मगर आंखों में अब एक अजीब गहराई थी, जैसे वक्त ने उसे अंदर से कुछ और बना दिया हो। असद ने कुछ दिन गांव का जायजा लिया, चुपचाप। मस्जिद के खाली होने, बाबा के डेरे की भीड़ और ज़ैनब की हालत, सब कुछ इसने अपनी आंखों से देखा। इसके सवाल तेज थे और तज्जिया गहरा। वो रात देर तक किताबें निकालकर पुराने किस्से पढ़ता और दिन को गांव वालों से बात करने की कोशिश करता, मगर सब उसे सिर्फ मौलवी का बेटा समझकर नजरअंदाज कर देते। एक दिन असद बाबा के डेरे पर जा पहुंचा। भीड़ जमा थी। उसने दौर से बाबा को देखा, जिसकी आवाज में मिठास मगर आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। असद चुप रहा, बस सुनता रहा। फिर इसने वो कहा जो किसी ने आज तक न कहा था, बाबा, क्या आपके तवीज़ों की तासीर का कोई सबूत है? एक पिल को सन्नाटा छा गया। बाबा की पेशानी पर शिकन आई, मगर जल्द ही वो मुस्कुराया। बेटा, रूहानी दुनिया दलील नहीं, यकीन मांगती है। असद ने नरमी से कहा, यकीन अंधा हो तो तबाही लाता है। अगर तावीज़ दवा है तो दवा की तरह इसका असर दिखाना जरूरी है, वरना यह सौदा है, शिफा नहीं। भीड़ में केसर पैसर होने लगी। बाबा ने निगाह गफूर की तरफ दौड़ाई। फिजा कुछ बदल रही थी। ये सवाल, ये लहजा, ये वो था जो बाबा के खेल को खतरे में डाल सकता था। लेकिन वो जानता था, ऐसे सवाल को दबाने के कई तरीके होते हैं, और शायद अब वक्त आ गया था कि वो भी कोई रूहानी कदम उठाए। बाबा शम्स अल दीन की निगाहें असद पर जिमी हुई थीं, जैसे किसी ने इसकी सल्तनत के सुतून हिला दिए हों। भीड़ खामोश हो चुकी थी। अक्सर ऐसे मजमे सिर्फ तमाशा देखने आते हैं, मगर तमाशे में अगर सवाल आ जाए तो दिल धड़कने लगते हैं। कोई बेचैन हो जाता है, कोई नाराज, और कई तो अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम शायद नए हो यहां के लोगों ने मेरे हाथों कई करामात देखी हैं। अंधे ने भी ना पाया, गूंगा बोलने लगा और दीवाना होश में आ गया। तुम्हारा सवाल वो सवाल है जो ईमान की कमजोरी की अलामत है। असद ने गर्दन झुकाए अदब से कहा, ईमान की कमजोरी दलील से जाहिर नहीं होती बाबा, बल्कि अंधे यकीन से जाहिर होती है। अगर सच है तो वो सवाल से नहीं डरता। ये अल्फाज तलवार की तरह थे, तेज, चमकदार और निशाने पर। भीड़ की कई आंखें हैरत से फैल गईं। कई ने आंखें चरा ले। अब्दुल रज्जाक, जो मजमा में खामोश बैठा था, इसकी मुट्ठियां बंद थीं। ज़ैनब के इलाज के नाम पर वो अपनी जमीनें गिरवी रख चुका था। अब अगर कोई ये कह दे कि सब धोखा था, तो उसका अंदर बखर जाएगा।
सच सुनना आसान नहीं होता जब तुमने झूठ पर सब कुछ वार दिया हो। बाबा शम्स उद्दीन ने तबस्सुम में जहर गेविला। हमारी बातों को आजमाइश में डालने वालों पर अक्सर बलाएं उतरती हैं। तुमने मेरी नियत पर शक किया, इसलिए तुम पर भी आजमाइश उतरेगी। असद ने नजरें उठाकर कहा, अगर नियत साफ है तो कोई आजमाइश नुकसान ना देगी, लेकिन अगर धोखा है तो आजमाइश तुम पर भी उतरेगी। बाबा अब हुजूम में दबे लफ्जों में बातें होने लगीं। कौन है ये लड़का? मौलवी का बेटा है, बहादुर है, लेकिन अंजाम बुरा ना हो। गफूर ने चुपके से बाबा के कान में कहा, ये लड़का खतरा है सरकार। कल रात वाली बात भी अभी तक लोगों को याद है। 2 तावीज काम ना आए और रज़्ज़ाक की बेटी वैसी ही है। बाबा ने खश्मगीन लहजे में कहा, ऐसे नाशिक्रे लोगों को बर्बाद करना मेरा फर्ज है। कल रात ही कुछ करना होगा। इस रात मस्जिद सुनसान थी। मौलवी बरकत अल्लाह ने असद से कहा, बेटा तुम्हारा अंदाज दुरुस्त है, लेकिन ये लोग अभी खौफ में डूबे हैं। वो सच सुन भी लें तो मानेंगे नहीं। असद ने जवाब दिया, अबुआ खौफ की दीवार गिराने के लिए किसी एक को सर देकर आगे बढ़ना होता है। शायद ये मेरा वक्त है। मौलवी खामोश हो गया। इसकी आंखों में फख्र भी था और अंदेशा भी। रात के तीसरे पहर असद की झोंपड़ी के बाहर आहट हुई, जैसे कई पीर दबे पांव रेत पर चल रहे हों। अंदर असद जाग रहा था। उसने चिराग बुझा दिया और दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। दरवाजा खुला और 3 आदमी अंदर घुसे, चेहरे ढके हुए। एक ने कहा, खामोशी से चल वरना जबान काट देंगे। असद ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोला, जुल्म हमेशा रात में आता है क्योंकि वो रोशनी से डरता है। अगले लम्हे इसने छुपाया हुआ लकड़ी का डंडा निकाला और एक को पीछे से मारा। बाकी 2 ने लपक कर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर असद ने मुजाहमत की। शोर हुआ और करीबी घरों के चिराग जल उठे। अब गांव की फिजा बदलने लगी थी। मर्द एक दूसरे की तरफ देखने लगे, औरतों ने आंचल संभाले और बच्चों ने वो तावीज उतारने शुरू कर दिए जो उनके गिले में तावीज के नाम पर तौक बने हुए थे। बाबा शम्स उद्दीन अब गिर जा। ये सब एक साजिश है। ये मौलवी का बेटा, ये स्कॉलर, ये सब मुझसे हसद रखते हैं। मगर हुजूम अब तमाशा न था, वो अदालत बन चुका था। अब्दुल रज़्ज़ाक ने आकर सबके बीच अपनी पगड़ी उतारी और कहा, मैं सबसे मुआफी मांगता हूं। मैं इसके धोखे में आया, अपनी बेटी, अपनी जमीन और अपना ईमान सब हार दिया। अब अगर खामोश रहूं तो वो आखिरी चीज भी खो दूंगा, अपनी गैरत। फिर वो बाबा के करीब गया और पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो हमें बेचता रहा बाबा, हमारे डर को, हमारे दुख को, हमारे बच्चों की हंसी को, और हम बेवकूफ बनते गए। मगर अब बस। बाबा पीछे हटा, फिर भागने की कोशिश की, मगर लोगों ने इसे रोक लिया। गफूर ने आगे बढ़कर कहा, अब मैं भी खामोश नहीं रहूंगा। सरकार ने ज़ैनब के झटकों को जानबूझकर जिनका साया करार दिया, हालांकि हम जानते थे कि वो दवा की कमी और गम की शिद्दत से बीमार है। असद ने आगे बढ़कर ज़ैनब को संभाला, जो भीड़ के पीछे अपनी मां के साथ खड़ी थी। वो अब खामोश न थी। आंखों में नमी के साथ पहली बार उसने आहिस्ता से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, अब कोई तावीज नहीं चाहिए। असद ने सर हिलाया, हां, तुम्हें दवा, मोहब्बत और हिफाजत चाहिए, धोखा नहीं। गांव के लोगों ने फैसला किया, बाबा शम्स उद्दीन को गांव बदर किया जाए और उसकी जगह पर वो मक्तबा कायम किया जाए जहां बच्चों को इल्म सिखाया जाए, ताकि वो फिर कभी किसी बाबा, किसी झूठे, किसी जाली नजात दहिंदा का शिकार न हो। मौलवी बरकतुल्लाह ने मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर अजान दी। ये अजान बरसों बाद पूरे गांव ने दिल से सुनी, जैसे अंधेरे को कोई रोशनी चीर रही हो। बच्चों ने पहली बार कायदे उठाए
اور نوجوانوں نے جھاڑو لے کر بابا کے ڈیرے کو صاف کیا۔ وہاں اب علم کا چراغ جلایا جانا تھا۔ زینب کو شہر کے اسپتال لے جایا گیا اور اسد نے گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب صرف مولوی کا بیٹا نہیں تھا، وہ بھنور پور کا نیا چراغ بن چکا تھا۔ بھنور پور کے افق پر نیا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دھوپ پہلے جیسی ہی تھی مگر دل کچھ ہلکے تھے۔ گاؤں کا ماحول بدلا بدلا سا تھا۔ پہلے جو فضا تویزوں، دھونیوں اور خوف سے بھری رہتی تھی، اب وہاں کتابوں کی خوشبو، قائدوں کی آوازیں اور سوچنے کی ہمت محسوس ہوتی تھی۔ بابا شمس الدین کے جانے کے بعد سب کچھ ایک جھٹکے میں بدل تو گیا تھا، لیکن زخم ابھی مکمل بھرے نہ تھے۔ انسان کی فطرت عجیب ہے، وہ ظالم سے جلدی ڈرتا ہے اور سچ سے دیر سے مانوس ہوتا ہے۔ اسد نے مکتبہ کی بنیاد رکھی۔ مولوی برکت اللہ، جو برسوں سے گاؤں میں علم کا دیا جلائے اکیلا بیٹھا تھا، اب اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا تھا۔ مدرسے کی دیوار پر پہلی بار خوش خطی سے لکھا گیا، سوال کرنا گناہ نہیں، اندھی تقلید ہے۔ گاؤں کے بچے اب روزانہ مکتبہ آتے، قاعدہ، ناظرہ، حساب اور وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی ابتدائی باتیں بھی سیکھتے۔ وہ سوال کرتے، بحث کرتے اور مولوی برکت اللہ اور اسد ان کے سوالوں پر مسکراتے، ان کے جوابات دیتے اور اگر نہ معلوم ہو تو کھل کر کہتے، ہم کل تک جان کر بتائیں گے۔ یہ جملہ ہم کل تک جان کر بتائیں گے وہی تھا جو پہلے حرام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ گاؤں میں تو صرف وہی سچ تھا جو بابا شمس الدین بولتا تھا۔ لیکن سب بدلنے کے باوجود کچھ چہروں پر بے چینی باقی تھی۔ کچھ لوگ اب بھی خاموش رہتے، مسجد آتے تو دعا کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ جس دنیا پر ان کا ایمان تھا وہ واقعی جھوٹ تھی یا نہیں۔ عبد الرزاق بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس نے بابا کے خلاف سب سے بلند آواز میں بات کی تھی، مگر اب اندر سے خالی تھا۔ زینب شہر کے اسپتال میں تھی، ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت نفسیاتی صدمے سے جڑی ہوئی ہے اور مکمل صحت میں وقت لگے گا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، عبد الرزاق مسجد میں بیٹھا مولوی صاحب کے پاس گیا۔ برکت بھائی، وہ آہستہ سے بولا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کی چیخوں پر تعویذ لپیٹے، دوا کے بجائے دھواں دیا اور سچ بولنے والے کو گستاخ سمجھا۔ مولوی برکت اللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ وہی ہے جو خطا پر پردہ ڈالے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ آنکھ کھولے۔ تم جاگ گئے ہو عبد الرزاق، یہی کافی ہے۔ عبد الرزاق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگلے دن وہ مکتبہ آیا اور ہاتھ میں اپنے کھیت کی پیداوار کا ایک بڑا ٹوکرا رکھ کر بولا، یہ بچوں کے لیے ہے، جو میرے جیسے نہ بنیں، جو سوال کر سکیں، جو دھوکہ نہ کھائیں۔ وقت گزرتا گیا۔ غفور، جو پہلے بابا کا سب سے وفادار خادم تھا، اب خاموشی سے مسجد کی صفائی کرتا۔ وہ دن میں مکتبہ کے بچوں کو پانی پلاتا اور رات کو خود کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اسد نے اسے بیٹھے دیکھا، اردو کے قاعدے میں انگلی رکھے الفاظ دہراتے ہوئے۔ غفور چچا، سیکھ رہے ہو؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ غفور نے سر جھکا کر کہا، گناہوں کا بوجھ صرف توبہ سے نہیں، عمل سے بھی ہلکا ہوتا ہے۔ اب عمر باقی ہے تو کچھ سیکھ کر جاؤں گا۔ اسد نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ جب تک سانس باقی ہے، نئی شروعات ممکن ہے۔ مولوی برکت اللہ نے گاؤں کے بڑوں کے ساتھ ایک مشورہ کیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ ہر ہفتے گاؤں کے چوک میں کھلی بیٹھک ہوگی، جہاں ہر فرد، ہر مسئلہ، ہر شکایت اور ہر سوال پر بات ہوگی۔ کوئی بات چھپی نہ رکھی جائے گی، کوئی فیصلہ بغیر سوال کے نہ ہوگا۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ شیخ ہارون آئے ہیں، بابا کے جانشین۔ کچھ چہرے حیرت سے بھرے ہوئے تھے، کچھ چپ اور سوچ میں ڈوبے ہوئے، جیسے پرانے زخموں کو پھر سے کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ شیخ ہارون نے مسجد میں آ کر پہلا خطاب دیا۔ لب و لہجہ نرم، انداز پرسکون، الفاظ متاثر کن۔ میں نہ تعویذ بیچتا ہوں، نہ خواب۔
میں صرف اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اگر تمہاری دل میں شکوک ہوں تو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ یہ الفاظ سچ لگے، مگر سچائی صرف سننے سے نہیں، پرکھنے سے سامنے آتی ہے۔ مولوی برکت اللہ اور اسد خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگ، خاص کر وہ جو ماضی میں بابا کے ماننے والے تھے، پھر سے قریب ہونے لگے۔ عبد الرزاق، غفور اور دوسرے بوڑھے اب کشمکش کا شکار تھے۔ ایک شام مکتبہ میں بیٹھے بچوں کے بیچ اسد نے وہی سوال دہرایا جو برسوں پہلے اس کے والد نے پوچھا تھا۔ اگر کوئی تمہیں کہے کہ وہ سچ بولتا ہے تو کیا فوراً مان لوگے؟ بچے ہنسے۔ ایک بچہ بولا، نہیں، پہلے پوچھیں گے کہ اس کے پاس ثبوت کیا ہے۔ اسد مسکرایا، بس یہی علم کی جیت ہے۔ گاؤں میں پھر سے ایک محفل کا اہتمام ہوا، جہاں شیخ ہارون، مولوی برکت اللہ اور ڈاکٹر وقار الحسن سب مدعو تھے۔ اب گاؤں خود فیصلہ کرنے والا تھا۔ محفل میں سب جمع ہوئے۔ شیخ ہارون نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، علم کا خادم اور شیطان سے بچانے والا۔ اسد نے نرمی سے سوال کیا، تو پھر کیا اب ہمارے سوالات کے جواب دینے کو تیار ہے؟ بے شک، ہر سوال کا۔ ڈاکٹر وقار آگے بڑھے، انہوں نے کچھ تعویذ اور دعائیں دکھائیں جو شیخ ہارون گاؤں کی چند عورتوں کو دے چکے تھے۔ یہ جو کلمات اپنے لکھے ہیں، ان کی زبان کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ شیخ ہارون نے تعویذ کو گھور کر دیکھا اور پھر ہنس کر بولا، یہ خاص علم ہے، عام لوگوں کے فہم سے باہر۔ مجمع ایک دم ساکت ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ مولوی برکت اللہ نے سر اٹھایا اور آہستہ کہا، یہی جملہ بابا شمس الدین کہا کرتا تھا۔ اسد نے بلند آواز میں کہا، علم اگر چھپایا جائے تو وہ علم نہیں، ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہر سوال کا واضح اور عام فہم جواب دیجیے، ورنہ ہمیں شک ہے کہ اب پرانے اندھیرے کا نیا چہرہ ہے۔ شیخ ہارون کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے، مگر الفاظ نہ ملے۔ پھر وہ مجمع کو دیکھ کر بولا، تم سب نافرمان ہو گئے ہو اور سچ کو پہچاننے کے قابل نہیں رہے۔ یہ آخری فقرہ تھا جس نے سچ اور فریب کے بیچ دیوار کھینچ دی۔ مجمع ایک بار پھر عدالت بن گیا اور اب فیصلہ بہت واضح تھا۔ عبد الرزاق نے کھڑے ہو کر کہا، ہمیں اب نہ بابا چاہیے نہ شیخ، ہمیں سچ کی بنیاد پر جینے والے استاد، سوال کرنے کی اجازت اور اپنی بیٹیوں کے لیے روشنی چاہیے۔ غفور نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اگر علم تمہاری کمرے میں بند کتاب ہے اور ہمارے لیے اندھیرا، تو ہم تمہاری ساتھ نہیں۔ شیخ ہارون چپ چاپ مسجد سے نکلا، لوگ اس کے پیچھے نہیں گئے۔ اب وہ وقت تھا جب بھنور پور کے لوگوں نے خود اپنی فکری آزادی کی حفاظت کی۔ دن گزرتے گئے، گاؤں کے چہرے پر اب اعتماد تھا۔ زینب مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اسد اور وہ اب گاؤں کے لیے ایک روشن مستقبل کی مثال بن چکے تھے۔ غفور، جو کبھی بابا کا چمچا تھا، اب مکتبہ کے دروازے پر بیٹھ کر بچوں کو خوش خطی سکھاتا تھا۔ مولوی برکت اللہ نے آخرکار قرآن کے وہ سبق پڑھانے شروع کیے جن میں سوال، تحقیق اور غور و فکر کا درس ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔